بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں انم قاسم اور آپ دیکھ رہے ہیں دی ریئل ورلڈ ہسٹری۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے علم اور معلومات میں اضافہ فرمائے، آمین۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ورلڈ وار 1 یعنی پہلی جنگ عظیم کے بارے میں۔ یہ جنگ اتنی بڑی تھی کہ اس کے ختم ہونے کے بعد یہ سمجھا جانے لگا کہ اب اس کے بعد کوئی جنگ نہیں ہوگی، اسی لیے اسے دی وار ٹو اینڈ آل وارز بھی کہا جاتا تھا۔ مگر ایسا بالکل نہیں ہوا، کیونکہ اس کے چند سالوں بعد ہی 1939 میں ورلڈ وار 2 شروع ہو گئی۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 28 جولائی 1914 کو شروع ہوئی۔ ہوا کچھ یوں کہ 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگیرین امپائر کے ولی عہد آرک ڈیوک فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفیا کو ایک بوسنین سرب اسٹوڈنٹ گیوریلو پرنسپ نے قتل کر دیا۔ اس واقعے نے آسٹریا ہنگری اور سربیا کے درمیان ٹینشنز کریٹ کر دی، جو یورپ کی دو عظیم طاقتوں جرمن امپائر اور رشین امپائر کے درمیان کارروائیوں کے نتیجے میں مزید کمپلیکیٹڈ ہو گئی۔ اس واقعے کے بعد دنیا دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ ایک طرف الائڈ پاورز تھی جن کو ٹرپل انٹینٹ بھی کہا جاتا تھا، اس میں برطانیہ، فرانس اور رشیا شامل تھے، جنہیں بعد میں جاپان، امریکہ اور اٹلی نے بھی جوائن کر لیا۔ دوسری طرف سینٹرل پاورز تھے جن میں آسٹریا ہنگری، جرمنی اور آٹومن امپائر شامل تھے۔ ناظرین، اس جنگ کے پیچھے جو بڑی وجوہات تھیں ان میں امپیریلزم، نیشنلزم، ملٹرزم اور الائنسز شامل تھیں۔ امپیریلزم میں جتنے بھی طاقتور ممالک تھے وہ ایشیا اور افریقہ میں اپنی کالونیز ایکسپینڈ کر رہے تھے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ممالک بہت سے دوسرے ممالک پر حکومت بھی کر رہے ہیں۔ جیسے آسٹریا ہنگری کی بوسنیا اور موروکو میں کالونیز تھیں، اسی طرح جرمنی کی افریقہ میں کالونیز تھیں۔ ان سب میں سے زیادہ طاقتور اور کامیاب برطانیہ رہا، جو گریٹر سب کانٹیننٹ سمیت دنیا کے 25% حصے پر راج کر رہا تھا۔ اسی وجہ سے برطانیہ کے پاس مین پاور اور ریسورسز دوسرے ممالک کی نسبت بہت زیادہ تھے۔ دوسری وجہ نیشنلزم تھی۔ اس میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ جو ملک جتنی جنگیں جیتے گا وہ اتنا ہی زیادہ طاقتور اور کامیاب تصور کیا جائے گا، اور یہ کانسیپٹ ان سب جنگوں کی اہم وجہ بنا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی مانا جاتا تھا کہ سائنسی ترقی اور جدید ہتھیاروں کی موجودگی کی وجہ سے جنگ 1-2 مہینے میں ختم ہو جائے گی، اور یہ خیال اتنا عام ہو گیا کہ لوگ جنگ کے بغیر ترقی کو ممکن ہی نہیں سمجھتے تھے۔ تیسری وجہ ملٹرزم تھی۔ ورلڈ وار 1 سے پہلے یورپ ہتھیاروں کی دوڑ میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ یورپ نے جدید ہتھیار، ٹینکس، مشین گنز اور جنگی جہاز تک تیار کر لیے تھے۔ اسی طرح برطانیہ اور جرمنی بھی بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے، اور دونوں نے ہی اپنی ہیوی انڈسٹریز اور کمپلیکسز کو فوجی مقاصد کے لیے خوب استعمال کیا۔ چوتھی بڑی وجہ الائنسز تھی۔ ناظرین، یورپین ممالک میں طاقت کا توازن مسلسل بگڑ رہا تھا۔ اسی توازن کو برقرار رکھنے کے لیے مختلف ممالک نے اپنے جنگی اتحاد قائم کرنا شروع کر دیے۔ ان فوجی اتحادوں کے ساتھ ساتھ بہت سارے خفیہ معاہدے بھی ہوئے۔ ان میں قابل ذکر جنگی اتحاد ٹرپل الائنس تھا، جو 1982 میں جرمنی، آسٹریا ہنگری اور اٹلی کے درمیان طے پایا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اگر کوئی بھی ملک ان تینوں میں سے کسی ایک ملک پر بھی حملہ کرے گا تو تینوں ممالک مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ اسی طرح 1907 میں فرانس، رشیا اور برطانیہ کے درمیان بھی جنگی اتحاد قائم ہو گیا، جس میں اٹلی نے لڑائی کے وقت ٹرپل الائنس کا ساتھ چھوڑ کر فرانس اور برطانیہ کا ساتھ دینا شروع کر دیا، کیونکہ اس وقت آسٹریا ہنگری نے اٹلی کے کچھ حصے پر قبضہ کر لیا تھا۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 سے پہلے بھی ان ممالک میں کافی جنگیں ہو چکی تھیں۔ جیسے 1871 میں جرمنی اور فرانس کے درمیان جنگ ہوئی اور جرمنی جنگ جیت گیا۔ اسی طرح 1912 سے پہلے بلغاریہ، سربیا اور رومانیہ آٹومن امپائر کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن 1912 میں یہ ممالک آسٹریا ہنگری کی مدد سے آزاد ہو گئے۔ کروشیا اور بوسنیا، جو پہلے آسٹریا ہنگری کا حصہ ہوا کرتے تھے، وہ بھی آزادی چاہتے تھے، جبکہ روس، آٹومن امپائر اور آسٹریا ہنگری اس علاقے پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ناظرین، 28 جون 1914 کو آسٹریا ہنگری کے ولی عہد فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ صوفیا بوسنیا میں گئے، جہاں بلیک ہینڈ آرگنائزیشن کے کچھ نمائندوں نے گیوریلو پرنسپ کی مدد سے فرانز فرڈینینڈ اور ان کی اہلیہ کو قتل کر دیا۔ آسٹریا ہنگری نے قتل کا ذمہ دار سربیا کو ٹھہرا دیا، کیونکہ سربیا بوسنیا کو ایک الگ طاقت بننے میں مدد کر رہا تھا۔ اسی لیے آسٹریا ہنگری نے الزام لگایا کہ سربیا کی انٹیلیجنس بھی فرانز فرڈینینڈ کے قتل میں ملوث ہے۔ ناظرین، آسٹریا ہنگری نے سربیا کو الٹیمیٹم دیا کہ سربیا لڑائی کے بغیر ہی سرنڈر کر دے اور سربیا کو آسٹریا ہنگری کے قبضے میں دے دیا جائے۔ یہ سربیا کے لیے بہت بڑی ہیومیلیشن تھی، اسی لیے سربیا نے سرنڈر کرنے کے بجائے رشیا سے مدد مانگ لی۔
رشیا جو پہلے ہی ساڑھ میں بیٹھا تھا، اس نے فوج کو جنگ کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ دوسری طرف آسٹریا ہنگری نے جرمنی سے مدد مانگ لی، کیونکہ 1982 کے ٹرپل الائنس معاہدے کے مطابق جرمنی اور آسٹریا ہنگری جنگی اتحادی تھے، لہٰذا آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے مل کر سربیا پر حملہ کر دیا۔ اس کے بعد رشیا اور فرانس نے بھی جرمنی پر یکے بعد دیگرے جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ فرانس اور رشیا بھی جنگی اتحادی تھے۔ اس جنگ میں اٹلی نے آسٹریا ہنگری اور جرمنی کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ناظرین، جرمنی نے پلان بنایا کہ رشیا سے لڑنے کے بجائے ایسٹرن فرنٹ پر رشیا کے ساتھ دفاعی حکمت عملی اختیار کر لی جائے اور ویسٹرن فرنٹ یعنی مغربی محاذ پر جارحانہ حکمت عملی اپنائی جائے۔ اسی طرح پہلے فرانس کو شکست ہو جائے گی، کیونکہ رشیا کی آرمی بہت بڑی تھی، اس لیے رشیا کو ہرانا بھی بہت مشکل تھا۔ جرمنی نے ڈائریکٹ فرانس میں جانے کے بجائے بیلجیم کے راستے فرانس پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ فرانس کی فوج آسٹریا ہنگری کے وار فرنٹ پر کنسنٹریٹڈ تھی۔ اسی لیے جرمنی نے پلان بنایا کہ فرانس کی فوج کو دوسری طرف سے گھیر کر وہیں ختم کر دیا جائے۔ اسی لیے جرمنی نے پہلے بیلجیم پر حملہ کیا۔ جیسے ہی جرمنی کی فوج نے بیلجیم پر حملہ کیا، برطانیہ نے جرمنی سے جنگ کا اعلان کر دیا، کیونکہ بیلجیم اور برطانیہ بھی 1939 سے جنگی اتحادی تھے۔ جرمنی کی اس حکمت عملی کو شلفن پلان بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے شروع میں جرمنی کافی کامیاب رہا اور بیلجیم سے ہوتا ہوا فرانس تک پہنچ گیا۔ جیسے ہی جرمنی فرانس کے قریب پہنچا، تب تک برطانوی فوج فرانس کے دفاع کے لیے پہنچ گئی۔ فرانس اور برطانیہ کی فوج نے بڑا حملہ کیا اور جرمنی کی فوج کو شکست ہو گئی۔ اس جنگ کو دی بیٹل آف مارنے بھی کہا جاتا ہے۔ جرمنی کی شکست کے بعد فرانس اور برطانیہ کی فوج نے ٹرنچز بنانا شروع کر دی، اسی لیے جرمنی کی فوج نے بھی ٹرنچز بنائی۔ جرمنی اپنے ایسٹرن فرنٹ پر آ گیا اور رشیا کو بڑا سیٹ بیک دیا، جہاں رشیا کے 3 لاکھ سپاہی مارے گئے۔ دوسری طرف آٹومن امپائر نے رشیا پر حملہ کر دیا، کیونکہ آٹومن امپائر اور رشیا کے درمیان بہت عرصے سے لڑائی جاری تھی۔ جب الائیڈ فورسز کو ویسٹرن فرنٹ پر کوئی خاص کامیابی نہ ملی تو انہوں نے آٹومن امپائر کو بھی انگیج کر لیا۔ برطانیہ کی قیادت میں الائیڈ فورسز نے آٹومن امپائر پر حملہ کر دیا، مگر یہاں بھی کوئی خاص کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ آٹومن امپائر نے جواباً سوئس کینال پر حملہ کر دیا، مگر آٹومن امپائر سوئس کینال پر قبضہ کرنے میں ناکام رہی۔ آٹومن امپائر کو ہرانے کے لیے برطانیہ نے سعودی باغیوں کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا اور بغاوت کے بدلے آزادی کا اعلان کر دیا۔ ناظرین، 1916 میں بیٹل آف سوم بھی ہوئی، جس میں ایک ہی دن میں 80,000 الائیڈ سولجرز مارے گئے۔ ورلڈ وار 1 میں جتنی بھی کالونیز تھیں، ان کے درمیان بھی جنگ جاری تھی۔ افریقہ میں جرمن کالونیز پر فرانس اور برطانیہ نے حملہ کر دیا۔ اسی طرح پیسیفک اوشن اور چائنا میں بھی جرمن کالونیز پر جاپان نے حملہ کر دیا تھا۔ آٹومن امپائر نے بلیک سی میں رشین فورسز پر حملہ کیا، مگر کامیابی نہ ملی۔ الائیڈ فورسز نے ترکی کے علاقے گیلیپولی پر بھی حملہ کیا، جہاں آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے سولجرز کی وجہ سے خاص کامیابی نہ ملی۔ ناظرین، اسی طرح 1915 میں بیٹل آف سونزو بھی ہوئی، جس میں آسٹریا ہنگری اور جرمنی نے اٹلی پر حملہ کر کے اٹلی کے کافی سارے علاقے پر قبضہ کر لیا تھا، جسے بعد میں اٹلی نے فرانس، امریکہ اور برطانیہ کی مدد سے واپس لے لیا۔ جرمنی نے اپنی سب میرین یو بوٹ کی مدد سے الائیڈ فورسز پر حملے کیے، مگر ہر بار شکست ہوئی۔ جرمنی نے ایک امریکی پیسنجر بوٹ لوزیٹانیا پر حملہ کر دیا، جس میں 1200 امریکی شہری ہلاک ہو گئے۔ اس حملے کے بعد امریکہ نے بھی ورلڈ وار 1 میں حصہ لے لیا۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 شروع ہوتے ہی امریکہ نے الائیڈ اور سینٹرل دونوں پاورز کو ہتھیار بھیجے تھے اور دونوں طرف تجارت بھی کی تھی، جس کا امریکہ کو خوب منافع ہوا تھا اور امریکی اکانومی بہت اوپر چلی گئی تھی۔ مگر یو بوٹ پر حملے کے بعد امریکہ نے الائیڈ پاورز کا ساتھ دیا۔ ناظرین، اس جنگ میں تقریباً 13 لاکھ انڈین فوجیوں نے بھی حصہ لیا، جن میں سے 50,000 فوجی ہلاک ہو گئے۔ یہ فوجی مڈل ایسٹ میں برطانیہ کی طرف سے لڑتے تھے، کیونکہ اس وقت سب کانٹیننٹ میں برطانوی راج تھا۔ اکتوبر 1917 میں رشیا میں لیلن پاور میں آیا اور اس نے جرمنی کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے بعد ایسٹرن فرنٹ پر رشیا کی جرمنی کے ساتھ جنگ رک گئی، مگر جرمنی کی ویسٹرن فرنٹ پر ابھی بھی امریکہ، فرانس اور برطانیہ کے ساتھ لڑائی جاری تھی۔ بلکان، اٹلی اور مڈل ایسٹ میں الائیڈ پاورز فتح حاصل کر چکی تھیں اور ویسٹرن فرنٹ پر امریکہ کی وجہ سے جرمنی جنگ ہار چکا تھا۔ بالآخر 11 نومبر 1918 کو جرمنی نے جنگ بندی معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اس معاہدے کو ٹریٹی آف ورسائلز کہا جاتا ہے۔ اس میں جنگ کے ذمہ داروں کا تعین کیا گیا اور جنگ کی ذمہ داری جرمنی پر ڈال دی گئی۔ ناظرین، ورلڈ وار 1 کے اختتام پر 4 بڑی سلطنتیں ٹوٹ گئیں،
جس میں جرمن، اوٹومن، آسٹرو ہنگیرین اور رشین امپائر شامل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ورلڈ وار 1 کو گریو یارڈ آف امپائرز بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد بہت سے نئے ممالک نے بھی جنم لیا، جس میں ہنگری، آسٹریا، چیکوسلواکیا، یوگوسلاویا، پولینڈ اور فن لینڈ وغیرہ شامل ہیں۔ مڈل ایسٹ کو فرانس اور برطانیہ نے آپس میں بانٹ لیا۔ اس جنگ میں 20 ملین کے قریب لوگ مارے گئے، جن میں سے 10 ملین فوجی اور 10 ملین کے قریب سویلینز شامل تھے۔ ناظرین، یہ جنگ اتنی خوفناک تھی کہ اس نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا۔ بے جا تباہی اور ہلاکتوں کے بعد کوئی مشکل سے ہی تصور کر پاتا تھا کہ دنیا میں اور بھی کبھی اتنی بڑی عالمی جنگ ہو سکتی ہے اور اتنے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلا سکتی ہے، مگر کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ چند سالوں بعد ہی اس سے بھی زیادہ خوفناک عالمی جنگ چھڑ جائے گی۔ تو ناظرین، یہ تھی ورلڈ وار 1 کی مکمل کہانی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔